اسلام کیا ہے، ایمان کسے کہتے ہیں اور احسان کیا ہے؟ ان کی تفصیلات تو بہت بڑی ہے، لیکن میں آپ سبھی کو اس کو بریفلی سمجھانا چاہتا ہوں ایک حدیث کی مدد سے، جو کہ حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں حدیثوں کی کتابوں میں بیان ہوئی ہے، پر مسلم شریف کے ایمان چیپٹر یعنی کتاب الایمان میں سب سے پہلے اسی حدیث کا ذکر ہوا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک شخص حاضر ہوا۔ اس کے کپڑے انتہائی سفید، بنا کسی میل کے، بال بہت ہی زیادہ کالے۔ مدینہ کا بھی کوئی شخص معلوم نہیں ہوتا، کوئی جانا پہچانا بھی نہیں ہے۔ اس کے بال اور کپڑوں سے یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کوئی مسافر ہو، کیونکہ سفر کے اثرات بھی بالوں پر یا چہرے پر نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ شخص آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب بیٹھ گئے، بلکہ اپنے دونوں گھٹنوں کو نبی کے گھٹنوں سے لگا کر بیٹھ گئے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی رانوں پر رکھ لیے، جس طرح بزرگوں کی خدمت میں بیٹھنے کا طریقہ ہوتا ہے، اور پھر سوال کیا، اے محمد، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اسلام یہ ہے کہ آدمی اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، نماز کا اہتمام کرے، اپنے مال سے لوگوں کی خدمت کے لیے زکوٰۃ دے، رمضان کے روزے رکھے، اور اگر سفر کی استطاعت ہو تو بیت الحرام کا حج کرے۔ اس جواب میں ہمارے مذہب کی بنیادوں کو بریفلی بتا دیا گیا ہے۔ ہمیں توحید یعنی اللہ کی وحدانیت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت دینا، اس کے بعد نمازوں کو اپنی روزمرہ زندگی میں قائم رکھنا، اور جو اللہ نے عطا کیا ہے اس کو اس کے بندوں کی خدمت میں خرچ کرنا یعنی زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے جو فرض کیے گئے ہیں اس کو رکھنا، اور اللہ توفیق دے تو حج کرنا۔ حقیقت میں یہ سب دین کا ظاہر ہے، ان کا حکم ہمیں یوں ہی نہیں دے دیا گیا ہے۔ ان تمام اعمال کے اہتمام ہم پر فرض اس لیے کیے گئے ہیں تاکہ ہم اپنے نفس، اپنی روح کو پاک رکھیں۔ نبیوں، رسولوں اور ان کے ذریعے یہ جو دین، یہ اسلام جو ہم انسانوں تک پہنچا ہے، اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ انسان اپنے نفس کو پاکیزہ بنا کر زندگی گزارے۔ یہ تزکیہ نفس اسی وقت ممکن ہے جب ہم ہمارے علم اور اعمال کو پاکیزہ بنائیں گے، اپنے علم کو شرک کی گندگی سے، فرقہ پرستی، شخص پرستی یعنی میں وہی باتیں مانوں گا جو میری جماعت کے افراد سے سنتا ہوں، بھلے ہی دوسرا کتنا ہی صحیح کیوں نہ ہو، یہ تعصب ہے۔ میری گزارش ہے کہ آپ کون بول رہا ہے یہ نہ دیکھیں، کیا بول رہا ہے اس پر غور کریں۔ ہر طرح کے تعصبات کو چھوڑ کر جب ہم ایسا عمل کریں گے تو اللہ ہمارے لیے علم کے ایسے دروازے کھولے گا کہ ہم حیران رہ جائیں گے۔ اور اعمال کی پاکیزگی یہ ہے کہ ہم اعلیٰ اخلاق اپنائیں، ایک دوسرے کے ہمدرد بنیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں، دوسروں کے لیے وہی پسند کریں جو ہم خود کے لیے پسند کرتے ہیں۔ دل میں نہ کسی کے لیے حسد ہو اور نہ کسی طرح کا بغض ہو، نہ کسی کا مال ناحق کھا جائیں، نہ کسی کے ساتھ بے انصافی اور بے ایمانی کریں، دوسروں کو آسانی فراہم کریں نہ کہ تکلیف دیں۔ اپنی ضرورتوں سے زیادہ مال عطا ہو جائے تو اس کو اپنا نہیں، ضرورت مندوں کا حق سمجھیں۔ یہی لوگ کامیاب ہیں، انہی لوگوں کے لیے جنت ہے۔ اور اللہ اخلاقیات کی ایک پوری فہرست ہی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 سے لے کر 38 تک میں فرماتا ہے، جس کو آپ ابھی اٹھا کر پڑھ سکتے ہیں۔ پورے غور و فکر کے ساتھ اللہ کو اپنا رب مان کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا رسول مان کر اسلام میں داخل ہوتے ہی
جو अहकामात हमें दिए गए हैं वो सारे आमाल का एक मकसद होता है। मिसाल के तौर पर नमाज दिन में 5 मरतबा इसलिए फ़र्ज़ की गई है ताकि हम अल्लाह को याद रखें। इसका मतलब यह नहीं है कि नमाज छोड़ने से कोई अल्लाह को भूल जाता है, मगर वो नेकियों से दूर और गुनाहों की तरफ आसानी से चला जाता है। इसलिए अल्लाह का फरमान है कि बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। नमाज के बाद आती है ज़कात, सदक़ा, ये सब हमारे दिलों को माल की मोहब्बत से बचाता है। अगर कोई दिल से सिर्फ़ अल्लाह की रज़ामंदी के लिए जब खर्च करता है तो पता चलता है कि ये माल अल्लाह का दिया हुआ है, हमारा नहीं। उसको अल्लाह की राह में खर्च करना है, ना कि वो गिन गिन कर बचा बचा कर रखने की कोई चीज़ है। इसी तरह से रोज़ा हमें ये सिखाता है कि अल्लाह की इताअत, उसकी फरमाबरदारी ताउम्र उसी तरह करें जैसा रमज़ान के रोज़े में करते हैं। हज हमें अपने आप को अल्लाह का बंदा बनकर अपने आप को अल्लाह की नज़र कर देने का नाम है। मेरा ये चैनल बनाकर आप सभी लोगों तक ये बातें पहुंचाना मकसूद है कि हम आंख बंद करके अपने ख़ानदान, अपनी जमात, अपने आलिमों की बातों पर अमल करने से पहले ये दीन हमें किस लिए दिया गया है, इन तमाम आमाल के पीछे क्या मकसद है, इस पर सवाल उठाएं। बेशक अल्लाह उसकी हिकमत समझा देगा। शर्त यह है कि तमाम तासुबात से बालातर होकर एक तालिब इल्म की तरह समझने की सोच पैदा करें। इंशाअल्लाह इस हदीस का अगला हिस्सा, जिसमें वो शख्स ईमान के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते हैं, हम अगले वीडियो में सुनेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।